بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش، یتیم اور مسکین کی دل آزاری یا اس کی مدد۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی تھا جس کو کافی ساری بیماریاں جو ہے وہ اس کو لگی ہوئی تھی، جس کی شفا اس کو نہیں مل رہی تھی۔ جو بھی دوست اس کو مشورہ دیتا تھا کہ فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ کلینک ہے، تو وہ وہاں پہ پہنچتا تھا۔ اس کے لیے خواہ اس کو آؤٹ آف کنٹری جانا پڑتا، ملک کے دوسرے کونے میں جانا پڑتا۔ تو اپنے علاج کے لیے اس نے تمام ڈاکٹر اور تمام حکیم اور تمام جو ہے وہ ہاسپٹل چھان مارے، لیکن اس کو شفا نہیں ملی، اس کی جو بیماریاں ہیں وہ دور نہیں ہوئی۔ تو کافی عرصہ ہو گیا اس کو، اور وہ اسی طرح وہ زندگی گزار رہا تھا۔ تو اس کے ایک دوست نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ تو صحت آپ کو تو نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا، لیکن آپ ایک اور کام کر لیں کہ کسی یتیم کو جو ہے اپنی کفالت میں لے لیں، اس کا خرچہ، کتابوں کا، پڑھائی کا خرچہ لے لیں، اور کسی یتیم لڑکی کو جو ہے نا آپ اپنی کفالت میں لیں کہ اس کی شادی کا جو ہے نا وہ خرچہ آپ اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے گا۔ تو اس نے دوست کے کہنے پہ ایسے ہی کیا کہ اس نے ایک یتیم کی کفالت اپنے ذمہ لی اور اس کی پڑھائی اور اسکول میں داخل کروا دیا، اور ایک یتیم لڑکی کی جو ہے نا وہ شادی کروا دی۔ تو کچھ ہی دنوں میں جو ہے 6-7 دنوں یا 15 دنوں میں اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت جو ہے نا وہ کافی بہتر ہو رہی ہے، اس نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا۔ تو اس نے کہا میں نے اور تو کوئی کام کیا نہیں ہے، شاید اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ اس نے اپنی اس میں کفالت میں 2-3-4 بندوں کو اور بڑھا دیا۔ تو کچھ ہی عرصے میں جو ہے اس کی صحت اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک کر دی، اس کو شفا مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وسیلہ سے، اس صدقہ سے جو ہے نا اس کو صحت دے دی۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے، یعنی یتیموں اور مسکینوں پہ مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال میں برکت ہوتی ہے، زیادہ ہوتا ہے، خرچ کم نہیں ہوتا۔ اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک میاں بیوی تھے جن کی زندگی بہت غربت سے کٹ رہی تھی۔ وہ ایک وقت کا ان کو اگر کھانا ملتا تھا تو 3-4-5 وقت کو ان کو فاقے میں گزارنا پڑتے تھے۔ تو اتنا تنگ تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن درخواست کی کہ آپ اپنے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ہماری ایک درخواست اللہ سے یہ کیجیے گا کہ ہماری دعا قبول کرے کہ ہمیں ہماری قسمت میں جتنا رزق ہے وہ ہمیں ایک ہی دفعہ مل جائے، یعنی اکٹھا مل جائے، تاکہ ہم تو عادی ہو گئے ویسے بھی بھوکے رہنے کے، تو جو ایک دفعہ ملے گا تو وہ ہم کم از کم جو اتنے دن ہم گزارا کر لیں گے، بعد میں پھر دیکھی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کی درخواست ان تک پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس کو رزق ان تک پہنچ گیا۔ اب وہ میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ رزق ہم تک تو آ تو گیا ہے، تو یہ ہم کتنے رکھیں گے، تو کتنے دن رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، ویسے بھی خراب بھی ہو جائے گا اور کچھ ہے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے جاننے والے جہاں تک ہے کہ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں، تو ہم ان کو جو ہے نا وہ کھلاتے ہیں، خود بھی کھائیں گے، جو ہے ان کو بھی پکا کے کھلائیں گے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ وہ سارے کا سارا جو رزق ان کے حصے میں ملا تھا وہ انہوں نے پکایا، اور اپنے تمام جاننے والوں کو اور رشتہ داروں کو اور غریبوں کو، مسکینوں کو، جو بھی ان کے علاقے میں تھا، ان کو بلوا کے انہوں نے سب کچھ ان کو کھلانا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی راشن پک رہا ہے اور لوگ کھا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزرتے تھے، انہوں نے دوسرے دن دیکھا پھر بھی پک رہا ہے، تیسرے دن دیکھا، چوتھے دن دیکھا، 5ویں دن دیکھا۔ وہ لگاتار جب بھی گزرتے تو وہ ان کو کافی مہینہ 2 مہینے ہو گئے، تو وہ لگاتار وہ راشن پک رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں ضرورت مند اور وہ سے کھا رہے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا اللہ، میاں بیوی نے درخواست کی تھی اور آپ نے قبول بھی فرما لیا تھا کہ ان کے حصے میں جتنا بھی رزق تھا وہ آپ نے ایک وقت کا دے دیا، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک وقت میں وہ سارا پکا کے وہ کھلا بھی دیا، اب روزانہ پک رہا ہے اور روزانہ ان کو مل رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کیا ان کے حصے کا رزق آپ نے بڑھا دیا ہے یا وہ پہلے کم دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو ان کو ان کے حصے کا رزق دے دیا تھا، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ روزانہ وہ مجھے میرے اوپر قرضہ چڑھا دیتے ہیں کہ وہ میری راہ میں یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اب مجھے ان کا جو میرے پہ جو قرضہ وہ کرتے ہیں، میں ان کو کئی گنا بڑھا کے ان کو قرضہ واپس کرتا ہوں، وہ اگلے دن پھر مجھ پہ قرضہ چڑھا دیتے ہیں، پھر میری راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، پھر مجھے ان کو بڑھا کے ان کو واپس کرتا ہوں۔ اب ان کا رزق تو ختم ہو گیا، لیکن وہ جو مجھے میرے نام پہ وہ صدقہ اور خرچہ کرتے ہیں تو میں ان کو وہ واپس کرتا ہوں، بس اس طرح ان کا سسٹم چل رہا ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا، لیکن ان کی دل آزاری کے بغیر۔
यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम एक बच्चे की कफालत कर रहे हैं, हम उसको किताबें और जो है वो अगर एक आटे का थैला उन्होंने उसको पकड़ाएं, फिर हम उसकी तस्वीर बनाएं उसकी, और फिर दूसरे दिन सोशल मीडिया पे चढ़ा दें और अखबार में आ जाए, तो ये उसकी मदद करना नहीं है, ये उसके साथ ज़्यादती है। उसका दिल जो है ना वो खुश नहीं होगा, वो आपकी मदद से उसका दिल खुश नहीं हुआ। और दूसरा ये कि एक मुसलमान, हम मुसलमान हैं जी, हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं सारा कुछ, लेकिन गैर मुस्लिम भी जो है वो भी तो मदद कर रहे हैं ना लोगों की, गरीबों को वो भी खिलाते हैं, मिस्किनों को वो खिलाते हैं। अब फ़र्क क्या है उनमें और हम में कि अल्लाह ताला की ज़ात क्योंकि रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों को पालने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह ताला ने जिन बंदों को दिया है, अगर वो उसमें से वो अल्लाह की मखलूक पे खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उनको भी अजर देता है, उनको भी वो वापस करता है जो उन्होंने अल्लाह की राह में दिया होता है। लेकिन हम चूँकि मुसलमान हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, तो उनकी मबऊस होने के बाद इस बात का दिल और ज़बान से इकरार कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये ईमान के लिए, मुसलमान होने के लिए सबसे पहली शर्त है। तो एज ए मुसलमान जो है हमारी आखिरत में उसके अजर के लिए है, अल्लाह ताला से आखिरत में अजर हासिल करने के लिए मुसलमान के लिए पैमाना अलग से है। गैर मुसलम तो वो उसके तो कंसेप्ट में नहीं है ना, वो इस बेस पे नहीं देता कि जो है ना क़यामत होगी तो फिर जो है अल्लाह ताला हिसाब किताब करेंगे और फिर जो है वो हमें उसका अजर मिलेगा। वो लोगों को दिखावे के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए जो भी वो काम करते हैं तो वो उसको दुनिया में मिल जाता है। और मुसलमान के तौर पे हमें भी सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत में अजर हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, और किसी मुसलमान का दिल दुखाए बगैर, उसकी दिल आज़ारी किए बगैर जो है वो उसकी मदद करना, ये आखिरत में अजर का सबब तो हो सकता है। लेकिन किसी की मदद करना और इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर लेना और फिर उसको उसके साथ देना उसको, और फिर उसकी तस्वीरें बनाना और फिर जो है ना सोशल मीडिया पे चढ़ा देना कि जी वो हाजी साहब ने बहुत बड़ी मदद कर दी, ये दुनिया में तो शायद उसको अजर मिल जाएगा क्योंकि उसने अल्लाह के मखलूक को कुछ ना कुछ दिया और अल्लाह ताला उसको वापस करेगा। लेकिन उसका जो है अजर आखिरत में, वो कहे कि ये तस्वीरें भी मैंने बना ली, मेरी बल्ले बल्ले भी होगी और आखिरत में भी मुझे उसका अजर मिलेगा, जन्नत भी मिलेगी, ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। आखिरत में अजर हासिल करने के लिए मुखलिसपन, ऐसी मदद करे जो उसको, जिसकी आप मदद कर रहे हैं उसको भी पता न चले कि मेरी मदद कौन कर रहा है। गायबाना तौर पे करे, उनके घरों में फेंक के आए, किसी ऐसे तरीके से करे कि उसको जो है ना वो पता ना चले, बजाय इसके कि हम तस्वीरें बना के जो है ना मीडिया पे चढ़ाएं। ये मदद करना दुनिया में तो मिलेगा, आखिरत में इसका कुछ अजर मिलने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम किसी की मदद करें, किसी यतीम की कफालत करें, किसी मस्कीन को दें, लेकिन इस तरीके से दें कि उसकी इज़्ज़त भी कायम रहे और हमारे लिए आखिरत में अजर का सबब बने। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।